اتنی درد بھی نہیں ہوتی۔ پھر اس کے جو فضائل اور مناقب ہیں کہ خون کا قطرہ نہیں گرتا، اللہ گناہ بھی معاف کرتا ہے، خون کا قطرہ نہیں گرتا، اللہ جنت کا ٹھکانہ اسی دنیا میں دکھا دیتا ہے، یہ شہید کے لیے اعزاز ہے۔ خون کا قطرہ نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ کرنے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ خون کا قطرہ نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں پیش کرنے کا فرشتوں کو اعلان کر دیتے ہیں کہ ڈائریکٹ اس کو لے آؤ، کوئی عذاب قبر نہیں، کوئی وہ جو معاملات دنیا کے اندر دیگر عام امتیوں کا جو برزخ کا معاملہ ہے وہ اور ہے، شہید کی برزخ کا معاملہ اور ہے۔ شہید کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل یہ ایک پروٹوکول دیا کہ اس کو مردہ بھی نہیں کہنا، حقیقت میں ہے بھی نہیں، اس لیے ہے عالم برزخ میں، زندگی شہید کی بھی عالم برزخ ہی کی ہے۔ شہید کا مطلب یہ ہے کہ زندہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے تو اس کی جو بیوی ہے وہ بیوہ ہی نہیں ہوئی، یا وہ آگے شادی نہیں کر سکتی، یا اس کی وراثت تقسیم نہیں ہونی۔ بعض لوگوں نے عجیب و غریب فلسفہ میں جی شہید زندہ ہیں جی، جمعرات کے دن اپنے گھروں میں آتے ہیں جی، جو اولیاء اللہ ہیں جو مومن ہیں یہ جی جمعراتوں کو اپنے گھروں میں آتے ہیں۔ یہ کیسا فلسفہ؟ یہ یعنی ان روایات سے یہ اخذ کر لینا، اگلی باتیں اپنی طرف سے، جمعرات کی جمعرات آتے ہیں جی، جمعرات کو ہمیں یہ کچھ نہ کچھ پکانا چاہیے۔ بیچارہ شہید اپنے گھر آ رہا ہے، یا ولی یا مومن، بیوی نے دوسری شادی کر لی ہوئی ہے، اجازت ہے شریعت کی طرف سے، شہید کی بیوہ کو شادی کی اجازت ہے کہ نہیں؟ اولیاء اللہ کی بیوہ کو بھی اجازت ہے۔ یہ گھر آ رہا ہے جمعرات کے دن، بیوی نے شادی کی ہوئی ہے، اب بتائیں یہ اللہ تعالیٰ یہ ان لوگوں نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ یہ عقیدے کی بھی اصلاح ساتھ ساتھ، یہ مطلب نہیں ہے کہ شہید زندہ ہے تو وہ اس دنیا میں زندہ، زندہ وہیں پہ ہے، بلکہ اس زندگی کا خد و خال بھی رسول اللہ نے بیان کر دیا کہ پرندوں کے کالم میں اس کی روح کو ڈالا جاتا ہے، ایسے خوبصورت پرندوں کے کالم میں کہ عرش کے نیچے قندیلیں لٹک رہی ہیں، ان کے اندر آ کے شام کو سو جاتے ہیں، اور صبح ہوتی ہے تو جنت کی چراگاہ میں چرنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی عذاب قبر نہیں، اللہ کی بارگاہ میں سیدھا پیش ہو گئے۔ اور ان بیر معونہ کے شہداء کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کے کہا کہ نبی کریم کو بھی ہمارا پیغام دے دیں، اور اگر آپ غور کریں قرآن پاک حدیث نبویہ سے تو یہ مقام بھی شہداء کو ملا سب سے زیادہ۔ 99% جو پیغامات شہداء نے اللہ سے مطالبہ کیا کہ دنیا میں پہنچا دیے جائیں، وہی قرآن پاک اور احادیث میں پہنچے ہیں۔ عام اولیاء اللہ انبیاء کا کہ واقعات اس طرح صراحتاً نہیں ملتے، ہاں شہید کا واقعہ ملتا ہے۔ ان شہداء نے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کے کہا کہ نبی کریم کو بھی اطلاع کر دیجئے کہ جب ہم آپ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تھے تو آپ ہم سے راضی تھے، اور آپ نے ہمارا جو اکرام کیا، اے اللہ ہم آپ سے راضی ہو گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ پیغام بھی صحابہ کو پڑھ کے سنایا۔ ان میں سے ایک صحابی کو جو ہے عامر بن طفیل نے عمر امیہ معاف بھی کیا تھا، ایک صحابی کو چھوڑ دیا تھا کہ اس کے قبیلے کے ساتھ اس کی محبت، باقی سب کو شہید کر دیا، 70 کے قریب شہید ہوئے، ان اکیلوں کو چھوڑ دیا، اور ان کو کہا جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں، تیرے پہ احسان کرتا ہوں، تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اور یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے بعد میں سارے کے سارے واقعے کی داستان دیگر صحابہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے سنائی۔ یہ بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ جس وقت یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا تو عامر بن طفیل نے ایک صحابی کے، پھر کرامت ولی کی بات آ گئی، عامر بن طفیل نے ایک میت کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ کون ہے یہ شخص؟ عامر بن طفیل نے، یعنی کافر بے ایمان نے، وہ بھی دیکھ رہا اپنی آنکھوں سے لیکن ایمان کو قبول نہ کیا، یہ شخص کون ہے؟ کہا میں نے کہا یہ تو جناب عامر بن فہیرہ ہیں، تو یہ تو ہمارے ہاں بڑے مقام و درجے والے۔ کہتا ہے جس وقت میں نے اس کو قتل کیا میں نے دیکھا ان کی میت آسمان کی طرف گئی ہے، اور آسمان کے بہت قریب ہو گئی، تو اس وقت پھر اس کی میت کو اطمینان سے اتارا گیا۔ یہ کافر گواہی دے رہا ہے کہ میں نے عامر بن فہیرہ کے ساتھ یہ ماجرا ہوتے ہوئے دیکھا۔ خیر عمر بن امیہ کو، ان کا نام بعض روایات میں پورا عمر بن امیہ زمری بھی آتا ہے، ان کو جب انہوں نے آزاد کیا تو یہ واپس مدینہ میں پہنچنے لگے، تو وہاں پہ انہوں نے دو شخص دیکھے مدینہ سے پہلے، یہ بھی واقعہ مشہور ہے اور اس کے اندر بھی فقہی بہت سے ابواب ہیں۔ یہی ہیں وہ جو جب جوش و جذبات میں انہوں نے دیکھا بنو عامر کے دو شخص ہیں مدینہ میں ابھی داخل نہیں ہوئے، تو ان سے پوچھا آپ کس قبیلے کو ہو؟ پتہ لگا عامر بن طفیل کے قبیلے کے ہیں۔ تو انہوں نے مدینہ پہنچنے سے پہلے یہاں
رشٹ کرنا شروع کی کہ جیسے ہی یہ دو بندے سوئے میں ان کو قتل کر دوں، اور جیسے ہی وہ سوئے انہوں نے ان دو کو قتل کر دیا کہ میں گویا بدلہ لے رہا ہوں ان شہداء کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کہا تھا کیا عمر تو نے دو ایسے بندوں کو شہید کیا ہے جن کی دیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادا کروں گا، کیونکہ میں انہیں امان دے چکا ہوں، اور ان دو بندوں کا کیا قصور اس حالانکہ دشمن قبیلے کے، حالانکہ مخالف قبیلے کے ہیں، حالانکہ ان کے قبیلے والوں نے مسلمان صحابہ پہ ظلم کیا ہے، لیکن چونکہ یہ جرم میں ملوث نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں ان کی دیت کو تیری طرف سے ادا کروں گا، تو نے کیوں یہ عمل کیا؟ گویا اسلام تو اس قسم کی اخلاقیات دکھاتا کہ جو غیر حربی کافر ہے جس کے بارے میں یقین ہو جائے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنا ہی نہیں تھا چاہتا، آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے، آپ نے کیسے قتل کر دیا؟ پھر عمر بن امیہ نے یہ سارے کا سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھا۔ اب مجھے بتائیے، یہاں پہ بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم ہوتا کہ 70 میرے امت کے عالم محدث اتنے بڑے قراء شہید ہو جانے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے۔ اور پھر جب عمر بن امیہ نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بیان کیا نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے سے اتنا غمگین ہوئے تھے، یہ بات بھی سمجھ لیجئے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں میں، 5 فجر ظہر عصر مغرب عشاء 5 کی 5 نمازوں میں 30 دن پورا ماہ لگاتار ان لوگوں کے خلاف بد دعا کی، لگاتار بد دعا کی۔ صحابہ کہتے ہیں عجیب معاملہ تھا، فجر ہوتی رکوع کے بعد رفع یدین کرتے اور ان کے لیے بد دعا شروع کرتے، ظہر ہوتی رکوع کے بعد کرتے ان کے لیے بد دعا کرتے، پورا ایک ماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بے ایمانوں کے لیے بد دعا کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے بھی کہا اللہم اکفینی عامرہ، اللہ مجھے عامر کے شر سے، ہمارے صحابہ کو عامر کے شر سے بچا۔ تو اللہ رب العزت نے عامر کی گردن کے اندر ایسی گلٹی پیدا کی جو طاعون نما تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بیٹھے بیٹھے صحابہ کو اطلاع کر دی اللہ تعالیٰ نے میری بد دعا کو سن لیا اور اس کی گردن میں ایک ایسی گلٹی پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ مر جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، وہ آخری دن ایک تو اس کی جو سارے کے سارے خواب تھے بادشاہت کے، خلافت کے، وہ بھی ٹوٹ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس طرح کی حرکت کرنے کے سبب لوگ آہستہ آہستہ اس سے دور ہوتے گئے۔ جب گلٹی پیدا ہو اسلام نہیں تھا لیتا کہ یہ بیماری متعدی نہ ہو، ہمیں نہ لگ جائے۔ خیر ایک عورت نے اس کو ایک گھر میں پناہ دی، جب وہ بالکل تنگ آ گیا تو اپنے اوپر خود ہی بد دعائیں اور لعنتیں بھیجنے لگا اور کہا مجھے گھوڑا دے دو، گھوڑے کے اوپر سوار ہوا، گر کے مر گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا انجام اس نے اپنی زندگی میں بھی بھگت لیا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا ہے، جو سنا گیا ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر